میری زندگی مسلسل مجھ سے امتحان لیے جا رہی تھی۔ میں پیدا ہوا تو میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد میرے والد نے مجھے اور میری ماں کو بے یار و مددگار اس دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ واحد سہارا جو میرے والد تھے، انہوں نے بھی مجھے اور میری والدہ کو اس راہ میں اکیلے سفر کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے پاس جینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جن حالات و واقعات سے ہماری زندگی گزر رہی تھی، کئی بار دل کرتا تھا کہ انسان خودکشی کر کے مر جائے، لیکن جب یہ خیال آتا کہ خودکشی حرام ہے تو میں خاموش ہو جاتا، کیونکہ ایک ایسا خیال مجھے یہ سب کرنے کے لیے روک دیتا تھا جس کی وجہ سے میں خود کو بہت ہی مطمئن پاتا تھا۔ وہ خیال تھا کہ اگر میری دنیا جو کہ مشکلات میں گزر رہی ہے، جس کو چھوڑ کر میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں نے حرام کی موت کو قبول کیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو میں کیسے یہ سب کر سکتا تھا؟ دنیا کے حالات میرے بس میں نہ تھے، لیکن آخرت کے حالات میرے اپنے ہی بس میں تھے، تو میں کیسے یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ اور میرے جینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ جینا تھا، ان کا سہارا بننا تھا اور ان کو ایک دن کامیاب آدمی بن کر دکھانا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے ایک اسکول میں داخلہ لیا۔ بس اسی دن سے میری زندگی شروع ہو گئی۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا، ہر روز اپنے معمول کے مطابق جاتا تھا۔ حیثیت کے مطابق صبح اٹھ کر میں ناشتہ کرتا اور پھر ناشتہ کر کے اپنی ماں کی دعائیں لیتا اور پھر میں چلا جاتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں سے اسکول کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان کو نہ بتایا کہ مجھے اسکول میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں ان کو یہ باتیں بتا دیتا تو ان کو بہت ہی افسوس ہوتا اور شاید وہ مجھے نہ پڑھاتی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن جب میں اپنے معمول کے مطابق اسکول گیا تو اس اسکول کے ماسٹر نے مجھ پر ایک ایسی قیامت توڑ دی جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ ماسٹر تھا جو میری زندگی کی بربادی کی وجہ بننے والا تھا۔ عین وقت پر معجزہ نہ ہوتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میری ماں جو میرے پڑھنے کا انتظار کر رہی تھی اور ایک کامیاب آدمی بننے کے لیے وہ دن رات دعائیں کر رہی تھی، ان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آج ان کا بیٹا جب سکول سے واپس آئے گا تو سب کچھ ہار چکا ہوگا، اس کے پاس کوئی بھی امید نہ ہوگی۔ آج جب ماسٹر صاحب کو ٹیسٹ چیک کروانے کے دوران میرا ایک سوال غلط ہو گیا تو انہوں نے اس سوال کے بدلے مجھے ایک ایسی سزا دی جس کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک سوال غلط آنے پر مجھے اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اس سکول میں پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکا تھا۔ یہاں پر نہ صرف میری انا کی توہین ہوتی، بلکہ میں خود اس سکول میں ہر وقت سوالیہ نشان کی طرح ہوتا تھا۔ جو بھی آتا مجھ سے کوئی نہ کوئی غیر مناسب انداز میں بات کرتا تھا۔ اس سکول کے بچے بھی مجھے طعنے دیتے، بڑوں کی تو بات ہی الگ تھی۔ میں نے کئی بار جب ماسٹر صاحب سے بچوں کی شکایت لگائی تو وہ میری بات سن کے ہنستے تھے، حالانکہ اس بات پر انہیں اپنے اسکول کے بچوں کو روکنا چاہیے تھا، کیونکہ اس اسکول میں جتنا ان بچوں کا حق تھا اتنا ہی میرا حق بھی تھا، لیکن مجھے میرے حق سے محروم رکھا گیا۔ بچے مجھے کالا بولتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، تم یتیم ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو تمہاری ماں ہر وقت بیمار رہتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ اس سکول میں ہمارے برابر میں بیٹھ کر پڑھو، تمہیں یہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے، اور تمہارے مالی حالات تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی ماں کا سہارا بنو، کسی مناسب جگہ پر کام ڈھونڈو، کام کرو اور اپنی ماں کی ذمہ داری ادا کرو،
لیکن نہیں، تم اپنی ماں کے کاندھوں پر سوار ہو چکے ہو، وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر تھک چکی ہے اور تمہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تمہاری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تمہاری ساری ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، حالانکہ یہ سب کچھ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس تمہاری ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ جیسے ہی ماسٹر صاحب نے یہ تمام الفاظ مجھے کہے تو میں بالکل دنگ رہ گیا۔ ان کے یہ الفاظ مجھ پر تیروں کی طرح برس رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جن بچوں کی ہمت اساتذہ کرام کو بڑھانی چاہیے، اس کے برعکس وہ بچوں کو نا امیدی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان سے جینے کی امیدیں ہی چھین رہے ہیں۔ میرے پاس ایک یہی راستہ تھا جس راستے پر میں چل کے اپنی منزل کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری ماں کو میرے ہی دکھ برداشت کرنے پڑیں گے۔ خیر، یہ سب تو بہت ہی معمول کی بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو اور بھی کئی مشکلات کے ساتھ ہنسی مذاق بنا کر گزار دیا۔ ظاہری طور پر تو میں ہر کسی کے سوال پر مسکرا دیتا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ سوال جو مجھ سے کرتے تھے، میں وہی سوال دل ہی دل میں خدا سے کرتا تھا، اس کو پکارتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ اے خدا، تو نے مجھے جو کچھ دیا میں اس پہ راضی ہوں، تیرا شکر ہے، لیکن تیرے بندے مجھے اس جہاں میں جینے نہیں دیتے۔ ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میری توہین کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کہہ کے میں تھوڑی دیر بعد خاموش ہو جاتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میری محنت ضرور رنگ لائے گی اور میں اپنی ماں کے خوابوں کو ضرور پورا کروں گا۔ آج جو کچھ میرے ساتھ سکول میں ہو چکا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ میں بہت نا امیدی کے ساتھ سکول سے واپس آ چکا تھا، کیونکہ ماسٹر نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ تم پڑھائی کے قابل نہیں ہو۔ خیر، وہ مجھے خاموشی کے ساتھ سکول سے نکال دیتے تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، لیکن جو الفاظ نکالتے وقت انہوں نے مجھے کہے تھے، ان الفاظ کو سنتے ہی میرا کلیجہ چھلنی ہونے لگا۔ اس کی بات سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی، حالانکہ میں خاموش رہا۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں، آنسو خاموشی کے ساتھ برس رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا، ان کو جواب نہ دیا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو ان کو جواب دے سکتا تھا، لیکن میں نے ان کا احترام کیا، خاموش رہا اور وقت کو گزارنے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ ایک دن وقت پلٹ جائے گا، وہ وقت جو آج ماسٹر صاحب کے پاس تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے سکول سے نکال دیا تھا، کبھی یہ وقت میرے پاس بھی آنے والا تھا۔ یہ وقت میرے پاس اس طرح آنے والا تھا، اس بارے میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ آیا جب میں نے اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص پایا اور میں اپنی ماں کی امیدوں کے مطابق پورا اتر چکا تھا۔ یہ بہت دور کی بات ہے، ابھی تو ماسٹر صاحب نے مجھے سکول سے بھی باہر نکال دیا تھا اور میں روتے ہوئے نا امیدی لے کر واپس آ رہا تھا، ایک ایسی نا امیدی جس نے میرے جینے کی تمام وجہ کو ختم کر دیا تھا۔ اور میں اس سوچ میں گم ہو گیا کہ جب میری ماں اس بارے میں سننے گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کے الفاظوں نے مجھے پریشانیوں اور اداسیوں میں گھیر لیا تھا۔ پورا راستہ ان کی آواز اور ان کے وہ سخت الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ جب ماسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تو پڑھائی لکھائی کے قابل نہیں ہے، تم اس قابل نہیں کہ تمہیں پڑھایا جائے، تمہیں وقت دیا جائے، مزید تمہیں وقت دیا گیا تو مجھے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوں۔ تمہیں پڑھا کر میں مزید اپنے آپ کو استاد کے درجے سے نہیں گرانا چاہتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم کچرا اکٹھا کیا کرو اور کچرا چنا کرو۔ ان کے یہ سخت الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔
میں سارا راستہ روتا آیا، لیکن جب اپنے گھر کے دروازے کے پاس آیا تو اپنی آنکھیں خشک کر لیں، تھوڑا سا بیٹھا تاکہ مجھے حوصلہ آ جائے اور میری حالت پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ خیر میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب اندر گیا تو میری ماں جو میرے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی وہ بہت ہی حیرانی کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی۔ ان کو دیکھتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا ان کو فوراً آ کر ہی یہ بات بتاؤں۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو ان کے سوالات شروع ہو گئے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آج تم جلدی کیوں آئے ہو؟ فہد، آج ماسٹر صاحب نے تمہیں جلدی چھٹی کیوں دے دی ہے؟ ابھی تو تمہاری چھٹی میں سے کافی وقت رہتا ہے، تم بھاگ کر آ گئے ہو، تمہارے اسکول میں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے امی کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ امی جان، مجھے پوری طرح گھر تو آنے دیں، آتے ساتھ ہی آپ نے اتنے سارے سوال مجھ سے کر لیے ہیں، میں کیوں اسکول سے بھاگوں گا؟ آپ نہیں جانتی کہ یہ جو غربت جس کی مہر ہر وقت میرے چہرے پر لگی ہوئی ہے وہ مجھے کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس طبقے کی کسی بھی ادارے میں کیا اہمیت ہوتی ہے؟ بار بار آپ کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہیں؟ یہ کہتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں اندر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میری ماں کو اندازہ ہو چکا تھا، ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اس طرح کے الفاظ کہے تو وہ سمجھ چکی تھی کہ ضرور کوئی گہری بات ہے جس کی وجہ سے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ میں تو ان کو نظر انداز کرتے ہی اندر چلا آیا، لیکن اس کے بعد جو بے چینی میری ماں کو ہوئی اس کا اندازہ میں کبھی نہ لگا سکا۔ ان کی بے چینی اور تڑپ کو میں کبھی بھی الفاظ میں بیان نہ کر سکتا تھا، کیونکہ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ سنے تو اس کی روح واقعی میں کانپ اٹھتی ہے۔ میں اندر جا کر خوب رویا، اتنا رویا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ابھی میں رونے میں مصروف تھا کہ میری ماں فوراً میرے کمرے میں آتی ہے۔ میں نے ان سے اپنے آنسو چھپانا تو چاہے، لیکن رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ایک ماں تھی، کیسے اپنے بچے کو نہ پہچان سکتی تھی؟ وہ فوراً مجھے پہچان گئی اور کہنے لگی کہ واقعی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو۔ تب میں اپنے دکھ کو مزید چھپا نہ پایا۔ میں نے بتا دیا کہ امی جان، مجھے ماسٹر نے اسکول سے نکال دیا ہے۔ نہ صرف اسکول سے نکالا بلکہ مجھے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا اور کہا ہے کہ تم کچرا چنو گے، تمہاری وہی جگہ ہے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس اسکول سے نکال دیا ہے۔ نہ جانے اب میرا کیا ہوگا، میں کس طرح اپنی زندگی کو سنبھالوں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ ساری بات امی کو بتائی تو میری امی مجھے دیکھ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے دکھ اور تکلیف میں وہ نہ دیکھ سکتی تھی۔ آج یہ تو بات ہی ایسی تھی جس پر رویا جائے۔ آج جو فیصلہ ماسٹر صاحب نے میرے ساتھ کیا تھا وہ صرف ایک دن کا نہ تھا، بلکہ میری پوری زندگی ان کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی۔ میری پوری زندگی کا فیصلہ انہوں نے ایک پل میں کر دیا تھا۔ خیر میری ماں نے میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پیار سے کہا کہ بیٹا فہد، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا داخلہ یہاں سے انہوں نے کاٹ دیا ہے تو کسی اور جگہ پر لکھ دیا ہوگا، تمہیں ضرور کوئی اس سے بہتر اور اچھی جگہ ملنے والی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لے آئی، لیکن ماسٹر صاحب کے الفاظ میرے ذہن پر بیٹھ گئے۔ میں ان کے الفاظ کو بار بار سوچتا رہا اور الجھا گیا۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ جب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، نہ ہی کوئی راستہ تھا جس پر میں چل پھر سکوں، تو میں نے اسی کام کو اپنایا جس کام کے بارے میں میرے ماسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ تم کچرا چنو، کیونکہ میں اس طرح خاموش ہو کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے کچرا چننا ہی بہتر سمجھا۔ آج صبح میں اپنے معمول کے مطابق اٹھا، لیکن یہ صبح میرے لیے ایک نئی زندگی کا تصور مجھے دے رہی تھی، ایک ایسی زندگی جس کے بارے میں نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ زبردستی مجھے اس منزل کی راہ میں چلنا پڑا، ایک ایسی منزل جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ نہ جانے ایک کچرا چننے والا شخص اپنی زندگی میں کس طرح کامیاب ہو سکتا تھا، مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ میں اپنے اسکول ٹائم پر آج اٹھ چکا تھا، میں نے ناشتہ کیا، یونیفارم پہنی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا تم دوبارہ اسی اسکول جا رہے ہو جہاں سے تمہیں ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ امی جان نہیں، میں تو اس اسکول سے جا رہا ہوں اور نہ ہی کسی دوسرے اسکول، بلکہ آگے سے میں کسی بھی اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں اپنی قسمت پر آج سے سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ یوں ٹھوکریں میری قسمت میں لکھ دی گئی ہیں، میں ان کو مٹا نہیں سکتا۔ میں تو کیا امی جان، آپ بھی ان کو میری قسمت سے مٹا نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہی میں چلا گیا۔ خیر، بہت زیادہ بے یار و مددگار سڑک پر چلنے کے بعد مجھے ایک کچرے کا ڈبہ دکھائی دینے لگا۔ جیسے ہی اس ڈبے کو میں نے دیکھا تو مجھے ماسٹر صاحب کی بات یاد آ گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا، میری آنکھیں نم ہو چکی، کیونکہ ان کی کہی ہوئی بات اب میرا مقدر بن چکی تھی۔ ہر ممکن کوشش کے بعد میں تعلیم سے بالکل اپنا پتہ کاٹ چکا تھا۔ جب میں نے اس ڈبے کے پاس جا کر دیکھا تو اس کو کھولنے لگا، شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ اس ڈبے کو کھولتے ہی میرے ذہن میں یہ ہرگز نہ تھا کہ مجھے ایک ایسی چیز ملنے والی ہے جو نہ صرف میری زندگی بدل دے گی، میرا وقت بدل دے گی، بلکہ میری تمام خواہشات پوری کر دے گی اور میری زندگی میں ایک نیا موڑ لائے گی۔ میں غیر ارادی طور پر اس ڈبے کے قریب آیا اور اس کو بغیر کسی وجہ کے کھول رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کو کھولا تو اس کے آخر پر مجھے ایک فائل نظر آئی۔ یہ فائل جو کہ مجھے اس ڈبے سے ملی تھی، اس کو میں نے اٹھا لیا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، اسے صاف کیا اور اس کو پڑھنے لگ گیا۔ اس میں دیکھا تو بہت ہی ضروری کاغذات تھے۔ یہ کاغذات مجھے بہت ہی ضروری لگ رہے تھے، کیونکہ ان کاغذات میں کئی لوگوں کی جائیداد کی تقسیمات اور لوگوں کی وصیت تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں میں نے اس ایک فائل میں پائیں۔ یہ فائل کسی کی تھی جو کہ کئی عرصہ پہلے گم ہو چکی تھی اور آج یہ فائل مجھے مل چکی تھی۔ میں نے اس فائل پر نام پڑھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس فائل کو ضرور اس کے حقدار تک پہنچاؤں گا، شاید اس کی مشکل حل ہو جائے۔ اس جگہ سے میں اس فائل کو گھر لے آیا۔ شام کو میری ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تب میں نے ان کو بتایا۔ میری ماں نے کہا کہ تم نے بہت ہی اچھی نیت سے اس فائل کو اٹھا لیا ہے، انشاءاللہ دیکھنا یہ فائل تمہیں کسی ایسے شخص سے ملوائے گی جو تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہیں جینا سکھائے گا، اور یہ فائل تمہاری زندگی کا قیمتی اثاثہ نکلے گی۔ مجھے یہ علم تھا کہ میرے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے، حالانکہ مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، کیونکہ یہ بہت ہی غیر ممکن بات تھی، کیونکہ اس میں مجھے کوئی بھی ایسی بات نظر نہ آئی۔ میں نے بھلائی اور نیک نیت کی وجہ سے اس فائل کو اٹھایا تھا۔ جیسے میری ماں نے میری اس بھلائی کے بارے میں سوچا تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سنتے ہی میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ میری ماں نے مجھے ایک نوجوان ایماندار شخص کی کہانی سنائی جس کی ساری زندگی برباد ہو چکی تھی، لیکن اس کی ایک اچھائی کی وجہ سے خدا اس پر اتنا راضی ہوا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ اسی بات کے پیش نظر میری ماں نے مجھے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک شخص تھا جو بہت ہی گنہگار تھا، ہر وقت گناہ کرتا رہتا تھا، ہر برے کام میں وہ پایا جاتا تھا،
لیکن جب وہ ان تمام گناہوں سے بیزار ہو گیا تو اس کے ایک نیکی نے اس کو اس طرح زمین سے اٹھا کر آسمان پر رکھ دیا کہ وہ اپنی قسمت پر یقین ہی نہ کرتا تھا۔ در حقیقت میں کچھ یوں ہوا کہ جب وہ چوری کر کے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں دوسرے چور اس کو ملے۔ انہوں نے اس کو لوٹنا چاہا تو اس شخص نے کہا کہ میں تو خود چور ہوں، اگر مجھے لوٹو گے تو کل کو میں تم لوگوں کے گھر آ کر یہ سب کچھ خاک میں ملا ڈالوں گا۔ یہ سب کچھ اس شخص نے ایسے ہی ان کو ڈرانے کے لیے کہا تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ خود ایک ڈرپوک انسان تھا۔ آج جب یہ کسی غریب گھر سے چھوٹی سی بکری کو اٹھا کر آ رہا تھا تو راستے میں اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ جب یہ بکری کو گھر لے آیا اس نیت سے کہ صبح اس کو منڈی پر لے جاؤں گا اور بیچ دوں گا، تو اسی رات اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ یہ بہت ہی سکون کی نیند سویا، یہ سوچ کر کہ کل اس کے پاس ایک بہت بڑی رقم آنے والی ہے، لیکن خدا کی کرنی تھی کہ اسی رات اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ نہ صرف ان چوروں نے اس کے گھر سے بکری اٹھا لی بلکہ اس کے گھر میں تمام قیمتی چیزیں جو پڑی تھیں وہ بھی اٹھا لیں۔ اس کو بہت نقصان ہوا، لیکن اس چیز کا علم اسے رات بھر نہ ہوا۔ صبح جب یہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ اس کی بکری غائب تھی۔ جو بکری اس نے ایک غریب کے گھر سے چوری کی تھی وہ بکری اس کی چوری ہو گئی ہے۔ جیسے یہ اٹھا تو اس کے حواس کھو گئے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ خیر یہ تو ابھی کچھ نہ تھا۔ جب یہ اندر گیا تو اس نے اپنا بہت سارا قیمتی سامان غائب پایا۔ اسی دن اس کو علم ہو گیا کہ واقعی جو کام یہ کرتا ہے وہ بہت ہی برے ہیں۔ اس کام کا انجام یہی نہیں بلکہ حال یہ ہو گیا کہ اس کے دن فاقوں پر آ گئے، ہمت کم ہو گئی۔ اس کو اپنی زندگی میں ایسے دن دیکھنے پڑے جن دنوں کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ خیر اس کا تو سب کچھ یہیں گزر گیا۔ جب میری امی نے مجھے اس چور کی کہانی سنائی تو مجھے اس کے بارے میں بہت ہی افسوس ہوا، اور میں سوچنے لگا کہ اگر وہ برے کام نہ کرے تو اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا۔ خیر کل صبح میرے لیے ایک نیا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ وہ فائل لے کر میں اپنی جگہ پر گیا، پورا دن گھومتا رہا، لیکن مجھے اس شخص کا گھر کہیں نہ ملا جس کا نام فائل میں لکھا ہوا تھا۔ خیر جب تھک ہار کر پورا ایک دن میں نے اسی کام پر لگایا تو میں ہمت ہار گیا۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں ہمت اور حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ فائل جس کی بھی ہے بہت ہی ضروری ہوگی۔ اگر تم نے اس کی مدد کی تو خدا تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ یہی سوچ جس نے میری ہمت بنائی۔ کل میں دوبارہ اس انسان کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ انسان کون ہے، لیکن اس فائل کی وجہ سے نہ صرف میری زندگی بدل گئی بلکہ میرے تمام معاملات حل ہو گئے۔ در حقیقت کچھ یوں ہوا، جب میں آج صبح سویرے اس فائل کو لے کر اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے گیا جس شخص کا نام اس فائل میں لکھا گیا تھا، تو کچھ ہی دیر بعد اس کا گھر مجھے مل گیا۔ یہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا جو میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے دل میں تجسس تھا کہ شاید میں غلط تھا، میں گھر نہ گیا، یا پھر آج میرا پورا دن اسی طرح گزرے گا، لیکن میں صحیح جگہ پر آ چکا تھا۔ میں نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو گھر کا ملازم باہر نکلا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی بتائیے آپ کیوں آئے ہیں، کون ہیں اور آپ کو کیا کام ہے؟ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ فائل جس پر اسی شخص کا نام لکھا ہوا ہے جس کا یہ گھر ہے، میں اس کو لٹانے آیا ہوں۔ تب اس نے کہا کہ یہ فائل تو مجھے دے دو اور چلے جاؤ، میں صاحب کو خود ہی دے دوں گا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں یہ فائل اس شخص کے اپنے ہاتھ میں دوں، لیکن جب اس کے ملازم نے مجھ سے یہ بات کی تو میں اس کو انکار ہی نہ کر پایا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ فائل اسی شخص کو دے دوں۔
وہ فائل میں دیکھ کر پیچھے کی طرف مڑ چکا تھا۔ وہ شخص فائل کو اندر لے گیا، شاید اپنے صاحب کو جا کر دی۔ ابھی میں اسی گھر کی حدود میں تھا، گلی کی نکڑ پر ہی تھا کہ وہ ملازم بھاگتا ہوا میرے پیچھے آتا دکھائی دیا اور پکار رہا تھا، چھوٹو میری بات سنو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی ملازم تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اندر صاحب بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس شخص کو میں نے یہ فائل لا کر دی ہے اس کو بلا کر لاؤ۔ تبھی میں تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ میں پریشان ہو گیا، اب سوچنے لگا کہ شاید وہ فائل اس کی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور کئی عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص جو مجھے بلانے آئے گا یہ میری زندگی کا سرمایہ نکلے گا، کیونکہ جیسے ہی میں اندر گیا تو یہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑے امیر وکیل کا گھر تھا۔ اس نے میری حالت دیکھی اور بہت ہی حیران پریشان رہ گیا۔ پہلے تو خاموش ہو کر مجھے حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ میں بھی اس کے سامنے خاموش ہو کر بیٹھا رہا، کیونکہ اس نے مجھے بلایا تھا۔ اس کا حق تھا کہ پہلے وہ بات کرنا شروع کرے۔ خیر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ بیٹا یہ فائل تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اس کے بعد میں نے اسے ساری کہانی بتائی اور کہا کہ مجھے کچرے کے ڈبے سے ملی ہے۔ پھر اس نے میری حالات زندگی کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے اس کو نہ چاہتے ہوئے وہ بات بتائی جس کی وجہ سے یہ فائل مجھے ملی تھی۔ وہ میری بات سن کر بہت ہی پریشان ہوا، لیکن میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں اس کو اپنی بات بتاتے ہوئے رو پڑا تھا۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ اگلے لمحے میرے ساتھ وہ شخص ایک ایسی شفقت کرنے والا ہے، ایک ایسی مہربانی کرنے والا ہے جو میری دنیا و آخرت دونوں بدل دے گی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص مجھ سے اس قسم کی بات کرے گا۔ پہلے تو اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب مجھے یقین آیا تو مجھے سمجھ آئی کہ واقعی میں میرے وارے نیارے ہو چکے ہیں۔ جب اس وکیل نے کہا کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم نہیں جانتے کہ تم نے میرا کتنا بڑا کام کیا ہے۔ میں کئی دنوں سے اس فائل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ فائل میرے لیے بہت ضروری اور اہم تھی۔ تم نے یہ فائل لا کر میرے دل میں اپنے لیے بہت جگہ بنا لی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ اب میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تم بتا رہے ہو کہ تمہارے ماسٹر صاحب نے تمہیں چند دن پہلے سکول سے نکال دیا تھا۔ تو میری بات سنو، میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری دینے والا ہوں جس کو سن کر تو تم حیران ہی رہ جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں پر میرے گھر میں موجود رہو، میرے چھوٹے موٹے کام کرو۔ اس کے بعد میں تمہاری ساری ذمہ داری ادا کروں گا، تمہیں پڑھاؤں گا، تم میرے ساتھ عدالت چلنا، وہاں پہ تھوڑا بہت کام کرنا، اور ایک دن میں تمہیں اپنے سے بھی بہتر وکیل بنا دوں گا۔ جیسے ہی اس وکیل نے یہ بات کہی تو اس کی بات سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے آنسو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خوشی کے مارے میں جلدی اٹھا اور جا کر ان کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ بے شک آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں میرا اور کوئی مہربان نہیں۔ آپ نے نہ صرف مجھے خوشی کے لمحات دیے ہیں، بلکہ میری ماں جو دن رات میرے لیے دعا کرتی ہے، آپ میری ماں کی دعا قبول ہونے کی وجہ ہیں، وہ بہت خوش ہوگی۔ میں اپنی ماں کو آپ کے گھر لے آؤں گا، وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گی۔ تبھی اس وکیل نے کہا کہ تمہیں یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ تم میرے لیے کتنی زیادہ بڑی خوشی کو لے کر آئے ہو، اور تمہاری وجہ سے میرا نقصان ہونے سے بچ گیا ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں جو کچھ دے رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا ڈرائیور تمہارے ساتھ جائے گا، تم اپنی ماں کو بتا آؤ۔ صرف یہی نہیں، چونکہ تم نے بتایا ہے تمہاری ماں گھر پر اکیلی ہوتی ہے، میں اپنے گھر میں ہی تمہیں ایک کمرہ جو میرے گھر کے پیچھے ہے وہ دوں گا، تمہاری ماں اور تم وہاں پر رہنا۔ تمہاری ماں تاکہ گھر میں اکیلی نہ ہو، اس کے ساتھ ہی میں تمہیں ماہانہ تنخواہ بھی دوں گا تاکہ تم لوگوں کے اپنے اخراجات بھی پورے ہوں۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں ایک مہربان لاغر عورت کو بھیج دیا۔ جیسے ہی اس وکیل نے یہ سب کچھ کہا تو میرا دل خوشی سے پھولنے لگا۔ اب میں جان چکا تھا کہ میرے حالات سنور چکے ہیں۔ کچھ بننے کی لگن تو پہلے دن سے میرے دل میں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں کامیاب آدمی بنوں، اپنی ماں کا سہارا بنوں، لیکن اب جو مجھے ذریعہ مل چکا تھا اس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں بہت ہی آگے بڑھ سکتا تھا۔ یہی نہیں، جب میں یہاں سے واپس گیا تھا میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی۔ پہلے تو میں خاموش رہا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، کیا آج فائل جس شخص کی تھی اس کو دے آئے ہو؟ میری ماں کو ابھی تک یہ علم نہ تھا کہ ان کا بیٹا ایک ایسی خوشخبری اپنے ساتھ لایا ہے جو اس کو سنتے ہی وہ بہت حیران ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی امی جان، میں ان کو دے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں خاموش ہو گیا، لیکن جیسے میں نے اپنی ماں کے چہرے پر غور سے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو، وہ آ کے اس کے بعد کچھ جاننا چاہتی ہو لیکن مجھ سے پوچھ نہ پا رہی ہو۔ خیر، میں نے بھی خاموشی کو بہتر سمجھا، کیونکہ میں چاہتا تھا میری ماں خود مجھ سے اس بارے میں کوئی اور سوال کرے، اسی کے بعد میں بتاؤں ان کو کہ کیا ہوا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری ماں نے وہی کیا جو میں کہہ رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا، اس شخص نے تمہارا شکریہ ادا کیا یا کوئی ایسی بات کی جسے تمہیں خوشی ہوئی ہو اور تمہاری ہمت بڑی ہو؟ تو میں نے امی سے کہا کہ امی جان، آپ جانتی ہی نہیں ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ کتنی بڑی بھلائی کی ہے۔ امی جان، آپ یہاں سے جانے کی تیاری کریں، کیونکہ خدا تعالیٰ اب ہم پر مہربان ہو چکا ہے، میری قسمت بدل چکی ہے۔ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ وکیل تھا۔ اس نے نہ صرف میری پڑھائی کی ذمہ داری لی ہے بلکہ مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے بہت ہی کامیاب اور بڑا وکیل بنائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری ماں اکیلی ہوتی ہے تو تم میرے گھر میرے ساتھ ہی رہو۔ جیسے میں نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور جلدی سے انہوں نے آ کر مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا، مجھے یقین تھا کہ خدا تعالیٰ ایسے ہی ہماری غیب سے مدد کرے گا۔ اس کے بعد ہی ہم اسی شام کو جب رات کا کھانا کھا کر بیٹھے تھے کہ وکیل کی گاڑی آ کر ہمارے دروازے کے سامنے رکی، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہ تھا۔ دروازہ بجا، میں اٹھ کر گیا، دروازہ کھولا تو میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا وکیل خود چل کر میرے گھر میں آئے گا، مجھے اور میری ماں کو لینے کے لیے آئے گا۔ میں نے ان کو اندر آنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم اور تمہاری ماں جلدی اپنا سامان لے کر آؤ، میں تم لوگوں کو یہاں سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی کار کے سامنے کھڑا رہا۔ میں جلدی سے اپنی ماں کے پاس آیا۔ ہمارا یہاں پر کوئی خاص سامان نہ تھا، چھوٹا موٹا ہم نے ضرورت کا سامان لیا اور ان کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو میری ماں حیران رہ گئی، کیونکہ میری ماں نے آج سے پہلے اتنا بڑا گھر کبھی نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر کے پیچھے والا ایک کمرہ دیا، یہاں پر ان کے اور بھی نوکر رہتے تھے۔ یہ کمرہ بہت ہی خوبصورت اور کشادہ تھا۔ وہیں پر ہم نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے
میں ان کے ساتھ کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ جہاں بھی جاتے مجھے ساتھ لے کر جاتے۔ جب وہ عدالت میں جاتے تو وہاں پر بھی مجھے ساتھ لے جاتے۔ میری لگن اور ہمت دیکھ کر انہوں نے مجھے نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا مجھ پر، بلکہ انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی اور مجھے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ خیر، اب وہ وقت آ چکا تھا، ایک ایسا وقت جس کا مجھے اور میری ماں کو کئی سالوں سے انتظار تھا، کیونکہ آج میرا امتحان اور میری وکالت کا کورس پورا ہو چکا تھا۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے میری راہ میں کئی ساری مشکلات آئیں، لیکن میں نے کسی کو بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا۔ خود کام کیا، محنت کی، اور اس یقین کی مدد سے آج میں ایک بہت ہی بڑا وکیل بن چکا تھا۔ ایک ایسا وکیل جس کے پاس کئی کیس آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری قابلیت کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ اب دوسرے وکیلوں کو چھوڑ کر میری طرف آنے لگے۔ اتنے کیس میرے پاس آتے تھے کہ میں ان کو حل نہ کر پاتا تھا۔ میرے پاس وقت ہی نہ ہوتا تھا، اس لیے کئی لوگوں کو تو میں معذرت کر کے رخصت کر دیتا تھا۔ ایک دن جب میں اسی لڑائی میں مصروف تھا تو میرے پاس ایک ایسا کیس آیا جس کو دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا، میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ایک ایسی حیرانی ہوئی جس کا اثر میری زندگی میں رہے گا۔ کیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا ان لوگوں کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا جن لوگوں نے کل میری زندگی میں مشکلات پیدا کیں۔ نہ صرف مشکلات پیدا کیں بلکہ میرے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ شخص جو آج میرے پاس اپنا کیس لے کر آیا تھا اور کوئی نہیں بلکہ میرا وہی ماسٹر تھا جس نے مجھے کچھ عرصہ پہلے اسکول سے نکال دیا تھا۔ آج جب میں اپنے معمول کے مطابق صبح کام کے لیے نکلا تو صبح سویرے میرے پاس یہ کیس آیا۔ پہلے تو میں نے اس کو عام سمجھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس شخص پر نظر ڈالی تو میں پہلی ہی نظر میں اس کو پہچان گیا، کیونکہ ایک ایسے شخص کو میں کیسے بھول سکتا تھا جو کہ میری اتنی بڑی کامیابی کی وجہ بنا ہو۔ اگر کچھ عرصہ پہلے وہ مجھے اس سکول سے نہ نکالتا تو آج میں نہ جانے کہاں ہوتا، میرا کیا ہوا ہوتا۔ اس نے مجھے نکالا، مہربانی کی، تبھی میری زندگی سنور گئی۔ جیسے میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور ادب سے ان سے ملنے لگا۔ جیسے ہی میں اس سے ملنے لگا تو وہ شخص مجھ سے نظریں نہ ملا سکتا تھا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے سکول سے نکالا۔ آج بھی میں نے ماسٹر کو بہت ہی ادب اور احترام سے سوال کیا اور ان کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے بھی منگوائی۔ اس کے بعد جو کیس انہوں نے مجھے لڑنے کے لیے دیا اس کو سنتے ہی میں حیران رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قسم کا کیس میرے پاس لے کر آئیں گے۔ جب انہوں نے یہ کیس اپنے بیٹے کے خلاف مجھے درج کرنے کے لیے کہا تو حیرانیوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ خیر، اس قسم کے کئی اور کیس میرے پاس آ چکے تھے، لیکن ایک ایسا کیس میری زندگی میں پہلی بار آیا تھا، کیونکہ یہ کیس ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف درج کروا رہا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بیٹے نے اس کی ساری جائیداد ہڑپ کر لی اور اب اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ ان کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ سب کچھ کر رہا ہے بلکہ ان کو کچھ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اب ماسٹر صاحب چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کے خلاف کیس کیا جائے تاکہ عدالت اس کے بیٹے کو پابند کرے کہ وہ اپنے والدین کی ساری ذمہ داری اٹھائے۔ میں نے یہ کیس ردد تو کر دیا، لیکن میں بہت ہی حیران رہ گیا۔ اس سب کے بعد ماسٹر صاحب چلے گئے، لیکن میں ایک گہری سوچ میں گم ہو گیا، کیونکہ میں نے ماسٹر صاحب کے چہرے پر جو اداسی، شرمندگی اور پریشانی دیکھی تھی اس کی تلافی نہ تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا تو چاہتے تھے لیکن کہہ نہ پائے۔ خیر، میں بھی خاموش رہا، لیکن جب وہ اگلے دن آئے تو مجھ سے ملنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے
اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث تھی کہ میرا ماسٹر مجھ سے معافی مانگ رہا ہو۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ کو کئی عرصہ پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ یہ سب کچھ جو میں نے حاصل کیا ہے یہ آپ کی بدولت ہی ہوا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ پر راضی ہوں۔ لیکن ماسٹر نے کہا کہ تم نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ نے میری غلطی کی سزا مجھے دے دی۔ دیکھو آج میں تمہارا ہی محتاج ہو چکا ہوں۔ میرا حقیقی بیٹا مجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں اب کئی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہوں۔ یہی میری زندگی کی حقیقت ہے۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا مجھے اس کے بدلے میں کئی گناہ زیادہ چکانا پڑا۔ میں تمہاری ماں سے ملنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا اور کہا کہ وہ ایک ماں کا دل توڑ چکے ہیں، ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ خیر میں ان کو اپنے گھر لے گیا، ایک بہت ہی اعلیٰ شان گاڑی جس میں ان کو لے کر گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئے۔ یہ گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت محل کے سامنے جا رکی۔ مجھے ان کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت ہی حیرانگی میں چلے گئے ہوں، ان کو اس سب پر یقین نہ آ رہا ہو۔ خیر میں ان کو اندر لے کر گیا۔ یہ گھر جس کے اندر وہ گئے تھے یہ میرا ذاتی گھر تھا، اور میں اس کو اپنی محنت سے بنایا تھا۔ میں نے امی کو پہلے ہی بتا دیا۔ میری امی ماسٹر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ماسٹر نے ان سے ملتے ہی معافی مانگی۔ میری ماں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فہد آپ کو کئی عرصہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے۔ کیونکہ فہد آپ کو معاف کر چکا ہے تو میں بھی آپ کو معاف کر چکی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ اپنی زندگی میں بہت آگے آ چکے ہیں، اور وہ وقت ہم پر آزمائش کا تھا ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب چلے گئے۔ میری زندگی بھی اپنے معمول کے مطابق چلتی جا رہی تھی۔ وکیل صاحب بھی ہمارے گھر پر آتے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد میری ماں نے وکیل صاحب سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی پہلے تو وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک خوشی کا دن دکھانے کا اور موقع دیا، جب میری ماں نے ان سے ان کی بیٹی شفا کے بارے میں بات کی اور کہا کہ وہ شفا کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اس کو بہت ہی خوش رکھیں گے، کیونکہ میں اس کے قابل اور کوئی نہیں۔ شاید دل ہی دل میں بھی میں یہی چاہتا تھا، کیونکہ جو عرصہ میں وہاں پر رہا تھا شفا نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا تعاون کیا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ جیسے ہی میری ماں نے وکیل صاحب سے یہ بات کی تو انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میں بہت خوش ہوا، میری ماں بھی بہت خوش ہوئی، کیونکہ ان کا اب اپنی زندگی میں جینے کا یہ مقصد تھا کہ وہ اپنے بچے کی خوشیاں دیکھ سکے، اور جلد از جلد چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہو جاؤں اور اپنے ہم سفر کے ساتھ اپنی زندگی کا بھی آغاز کر لوں۔ جیسا وہ چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں میری شفا کے ساتھ شادی ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت، سلیقہ مند اور اچھی لڑکی تھی۔ اس کے بعد شفا نے بہت ہی خوبصورت انداز سے آ کر نہ صرف ہمارا گھر سنبھال لیا بلکہ امی اور میرے دل میں جگہ بنا لی۔